بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ رجب المرجب میں ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے، آج کا خاص وظیفہ ہے وہ صرف اور صرف ماہ رجب کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سال ہو سال امیر ترین بنا دے گا، اور امیر ترین ہی نہیں، امیر و کبیر بھی بنا دے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں آپ پر بہت جلد ظاہر فرما دے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف چینل کے پیارے پیارے معزز سامعین و حضرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم یہ دعا فرماتے تھے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان نائینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، اور شعبان میں خشوع و خضوع دے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے اور رمضان کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کریں، شعبان میں اپنے گناہوں پر روئیں، اور رمضان کریم میں رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتی ہوں فرما دے کرم مولا۔ تو جب تک آپ ماہ رجب میں بیج نہیں بوئیں گے، شعبان میں پانی کس فصل کو دیں گے، اور رمضان میں کون سی فصل کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے۔ ماہ رجب بیج بونے کا یعنی عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، شعبان ان عبادتوں کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے جو آپ نے رجب میں کی، اور رمضان ان عبادتوں جو آپ نے 2 مہینے میں ڈبل کی، ان مہینوں پر اجر پانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا رجب کا مہینہ شروعات ہے۔ اب میرے پیارے پیارے روحانی وظائف کے جو معزز ترین سامعین و حضرات ہیں، میرے جو پیارے پیارے بہن اور بھائی ہیں جو کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ان سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ نے اب ہر رات 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رات 2 نفل صرف پڑھ لیں، اور پھر آپ ایسے ہی ہوں گے جیسے ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری۔ اللہ پاک کی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں ماہ رجب کی پہلی رات بھی ہے۔ تو جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب اس کو عبادت میں گزارے، اس کے دن میں روزے رکھے، تو اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائے گا۔ آپ بھی ابھی اسی وقت سے نیت فرما لیجئے کہ ہم نے ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا کرے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے،
تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما۔ تو میرے پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی بھی عادت بنا لیجئے تاکہ رمضان المبارک میں بھی اس کی سعادت زیادہ سے زیادہ مل سکے اور دن میں بھوکا پیاسا رہنے کی عادت ہو جائے۔ تو آج کا جو میں روحانی وظیفہ آپ کے لیے خاص طور پر اپنے صرف اور صرف روحانی وظائف کے ناظرین کے لیے لے کر آئی ہوں، اور ان بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر جو درود پاک پڑھتے ہیں اور ماہ رجب کی عزت و احترام کرتے ہیں، ماہ رجب میں کسی کا دل نہیں دکھاتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ان کے لیے آج کا خاص وظیفہ ہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ وظیفہ آج کا تحفہ ہے۔ آپ کے گھر کے کچن میں لونگ کا دانہ ہوگا، آپ نے 2 لونگ لے لینی ہے، ان کو ایک چھوٹے سے پیکٹ میں آپ نے یا ایک تھیلی سی بنا لیں شاپر کی، اس میں آپ جو ہے وہ اس کو ڈال لیں، اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلیٹ میں وہ لونگ کے دانے رکھ کے آپ نے اس کے اوپر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور 100 بار آپ نے یا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں کر لیں، ہو رجب کا مہینہ، اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ کے ان 2 لونگ کے دانے پر دم کر لیں۔ اب وہ لونگ کے 2 دانے اپنے پرس میں رکھ لیں، خواتین یا حضرات جو بھی ہیں اپنے پرس میں رکھ لیں یا اپنی تجوری میں رکھ لیں۔ آپ کی شاپ ہے، دکان ہے، تو وہاں پہ جہاں پیسے رکھتے ہیں جس درز میں وہاں رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ برکتیں دیکھیں کہ کیسے برکتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے کہ قرآن پاک میں ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ پاک آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری جو بہن ہے زینب بی علی ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، نصر اللہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ غوثیہ ہیں، محمد یوسف ہیں، اس کے علاوہ تحسین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عظما ہیں، اور ہبا شیرت ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، حماد شاہ ہیں، ملک صاحب ہیں، اقصا منظور ہیں، سمیرہ شاہ نواز ہیں، اس کے علاوہ زرینہ ہیں، سمیرہ شاہ نواز ہیں، اور سمیرہ ہیں، جمال خان ہیں، اعجاز خان ہیں، معین شیخ ہیں، محمد غیور ہیں، اور عبد المجید ہیں، اس کے علاوہ طاہرہ اقبال ہیں، شہزاد حسین ہیں، عشرت جہاں ہیں، ملک حسین ہیں، فاطمہ عشاء ہیں، عدیل میر ہیں، اور اس کے علاوہ صوبان ظفر ہے، کلثوم کلیم ہیں، اور میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے خصوصی بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو آپ لوگ کمنٹ میں ہم سے جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں ہیں لائیو سیشن آن کرنے کا کسی دن، تو آپ کو ضرور اطلاع دی جائے گی، اور اس میں لائیو سیشن میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔